جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر. السلام علیکم ناظرین کرام، تو آپ دیکھ رہے ہیں سیرت اولیاء چینل. تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تابوت سکینہ کا واقعہ کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور تابوت سکینہ کے اندر کیا کیا تھا اور کیسے بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنا وسیلہ بنا کر بڑی سے بڑی جنگ میں فتح یاب ہوا کرتے تھے. تو ویڈیو کافی دلچسپ ہے اور واقعات کو پورا جاننے کے لیے آپ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں. تو شروع کرتے ہیں. دوستو، شروع کرنے سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. تو دوستو، تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے ہی پاس رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے. اب ہم آئیے چلتے ہیں کہ تابوت سکینہ کے اندر کیا کیا سامان تھی. تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور تورات کی تختیاں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ. اس کے علاوہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے. یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے. تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے. اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی. بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے. صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی. بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانتے تھے تو اس کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی. الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا. مگر جب بنی اسرائیل طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور اس لوگوں میں معاشی و طغیانی سرکشی و گناہوں کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا. ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مبارک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے. اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا. لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ بوال آیا کہ یہ لوگ طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھونک دیے گئے. چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے. یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے. تو ان کافروں کی مقدس آنکھیں کھل گئی اور ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے. اس طرح پھر بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آیا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے.
اور یہ شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر راضی ہو گئے۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معجج موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو دوستو یہ تھی تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ السلام علیکم۔ إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله